یہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، مہنگا ہو رہا ہے، مہنگا ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے، کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. اس کا ایک حل یہ ہے کہ سستا کر لو. اس ٹینشن سے بچنے کا ایک حل کیا ہے؟ کیا کر لو بھائی؟ وہ ہمارے اختیار میں ہے. گورنمنٹ نے امپورٹ پہ پابندی لگا دی ہے نا. گورنمنٹ جب امپورٹ پہ پابندی لگاتی ہے اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جو رشوت کے ریٹ ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں؟ ڈبل ہو گئے. جو پاکستان میں رہ کے جس کو یہ بھی نہ پتا ہو، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی امپورٹ پہ پابندی ہو. میں کہا یار پتہ نہیں، لطیفے کسی اور کو سنائے کرو بھائی جا کے. یہ پاکستان میں ایسے لطیفے، اب تو میمز والے بھی ایسے لطیفوں کو لفٹ نہیں کراتے. جب بھی اناؤنسمنٹ ہونا کہ امپورٹ پہ پابندی لگ گئی ہے تو یہ مطلب امپورٹ پہ پابندی نہیں ہوتا. یہ ایک مطلب ہوتا ہے کہ جو آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی رشوت کے ریٹ کیا ہو گئے ہیں؟ ڈبل. تو وہ یہ ہوتا ہے، اس کو ذرا اچھے عنوان سے تعبیر کیا جا رہا ہوتا. سب کچھ ہوگا، امپورٹ بھی ہوگا، ایکسپورٹ نہیں ہو رہا. تو ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں، باقی کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. تو اب ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، 195، 100 کہنے 200 جائے گا. اللہ کا شکر ہے ہماری بلا سے 1000 پہ چلا جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم نے کرنا کیا ہے؟ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. ہم تو نیچے کر نہیں سکتے اس ڈالر کو، ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں بھائی جہاں بھی جائے گا بالآخر ہم نے ڈالر کو چھوڑ کے دنیا سے جانا ہے. ہم نے اس ڈالر کو چھوڑ کے دنیا سے، ہماری عمر تو آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. اب جو ابھی پیدا ہو رہا ہے وہ انجوائے کرے ڈالر اوپر جا رہا ہے کہ نیچے جا رہا ہے. ہماری تو 40 سال سے اوپر عمریں ہو چکی ہیں، تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں لائف کو انجوائے کرنے کے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہمارے انڈے پراٹھے چلتے رہیں، بس اتنا کافی ہے. سیدھی سی بات آپ کو، ہمارے انڈے پراٹھے چلتے رہیں، رات کو پھوڑتے پھاڑتے رہیں دمبے کو چربی میں ڈال کے، ورنہ پھر ڈالڈا پہ آنا پڑے گا دوبارہ. ٹھیک ہے. تو ہمارا غم تو ایک ہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بھائی مسافر کو، حدیث ہے کہ جس کو 2 وقت کی روٹی مل جائے، سر چھپانے کی جگہ مل جائے، یہ بیسک ضرورت ہے، بیسک. اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو. پھوڑے پھنسیاں، نازلہ، زکام، کھانسی، یہ تو چلتا رہتا ہے. بڑی خطرناک بیماریاں ہو جاتی ہیں، بہت اذیتناک. یہ بڑا مسئلہ ہے. فالج ہو گیا، خدا نخواستہ، اللہ بچائے سب کو. کینسر ہو گیا جو آدمی کو کھائے جا رہے اندر سے. تو نبی نے فرمایا جسم بڑی بیماری سے محفوظ، 2 وقت کھانا مل جائے، اور سر چھپانے کی ایسی جگہ پراپر جہاں آپ آرام سے عزت کے ساتھ سو سکیں. بعض دفعہ آرام سے سو تو سکتے ہیں، عزت کے ساتھ نہیں سوتے. فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے خراٹے لے رہے ہیں، سو رہے ہیں، لیکن عزت نہیں ہوتی نا. کیا خیال؟ کوئی بھی جائے گا تھوکتا ہوا چلا جائے گا. بعض دفعہ آپ محفوظ جگہ پہ تو سو رہے ہیں لیکن نیند نہیں پراپر آ سکتی، مچھر رہے ہیں، گرمی ہے. تو ایسا پراپر رات کو سونے کا انتظام ہو جائے جہاں آپ عزت کے ساتھ سکون کی نیند اپنے اور اپنے بیوی بچوں کو سلا سکیں. تو جب تک ڈالر خدا نہ خواستہ اتنا مہنگا نہیں ہو جاتا کہ ہم عزت کے ساتھ سونے کی جگہ ہی نہ بچے ہمارے پاس اور صبح کے انڈے پراٹھے چھوٹ جائیں ہم سے، تو اس وقت تک ڈالر کی ہم زیادہ ٹینشن بولو نہیں لے رہے. تھوڑی بہت ٹینشن لے رہے ہیں کہ جو گریبیاں ہیں وہ چھوڑ جائیں گی نا. بھائی گریبیاں چھوڑ جائیں گی. جو 1 to 5 پہ گھوم رہا ہے وہ 70 پہ آ جائے گا، جو 70 والا رکشے پہ آ جائے گا، رکشے والا W11 پہ آئے گا، W11 والا پیدل ہو جائے گا. یہ گریبیاں ہیں. موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین پیدل چلے گئے تو ہم یہاں سے انڈا موڑ پیدل نہیں جا سکتے کیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ابن بطوطہ نے پوری دنیا کا پیدل سفر کر لیا تو ہم یہاں سے صدر اگر گرین بس کا 50 روپے کرایہ نہیں ہے تو پیدل نہیں جا سکتے. اور آپ چند دن یہ سارے کام پیدل کر کے دیکھو، مزہ نہ آئے پیسے واپس. صحت ایسی فٹ فاٹ ہو جائے گی آپ کی، ایسی خاندانی صحت ہو جائے گی، آپ بولو گے یار ہم پہلے کہاں تھے. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے 2 وقت کی روٹی، آپ کسی ٹائم 2 وقت کی روٹی پہ سیٹ تو ہو جاؤ. 3 ٹائم کا کھانا بند کر دو، جوان ہونا شروع ہو جاؤ گے دوبارہ. یہ جو ٹیسٹرون لیول ہے نا آدمی کا، جو جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے یہ ٹیسٹرون لیول گرتا ہے نا، یہ کھانا کم کرنے سے بڑھتا ہے. سمجھتے ہو؟ کھانا زیادہ کھانے سے نہیں بڑھتا.
آپ اگر بڑھاپے کو دھکیلنا چاہتے ہو آگے, دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو, اس کے لیے دنیا میں کوئی بے وقوف یہ نہیں کہتا کہ زیادہ کھانا پڑے گا, اس کے لیے خوراک کم کرنی پڑے گی. تبھی تو روزے جو کثرت سے رکھتے ہیں ان کا یہ لیول بڑھ جاتا ہے, وہ دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں. تو اگر ڈالر بہت زیادہ مہنگا ہو گیا, میں ایک رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کی ٹینشن ختم کرنے کے لیے, اور یہ جعلی رپورٹ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ہر آدمی ٹینشن میں آیا ہوا ہے, یار کیا کریں, اف یہ اتنے مسائل. فرعون جو ہزاروں بچوں کا قاتل تھا, اس کو اللہ نے مایوس کیا, آخر وقت تک اللہ کہتے رہے اب آجا, اب آجا, اب صحیح ہو جا, اب صحیح ہو جا. جب فرعون بنی اسرائیل کے پیچھے گیا ہے نا آخر میں دریا پہ, اس سے پہلے وہاں رک کے اگر کہہ دیتا ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, جب اس نے دریا کو 2 حصوں میں ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور دیکھا بنی اسرائیل گزر گئے ہیں, اتنا بڑا معجزہ دیکھا, اس وقت فرعون کہہ دیتا کہ میں مان گیا, اللہ ان کے ساتھ ہے اور میں اللہ پہ ایمان لے آیا. بتاؤ اللہ توبہ قبول کرتا نہیں کرتا؟ کرتا. اللہ کہتا تیرے سارے ظلم میں نے, میری رحمت کی ایک موج نے معاف کر دی. بھائی آپ کی اپنی حماقتوں سے حالات خراب ہوں یا دوسرے کی حماقتوں سے ہوں, انسانوں کے در کے دروازے بند ہیں, اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں اب صحیح ہو جاؤ. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آپ سے گناہ ہوئے, آپ کو احساس ہو گیا غلطی کا اور آپ نے توبہ کر لی, دل سے توبہ کی ہے, اب بار بار شیطان دل میں ڈال رہا ہے کہ تو بڑا گناہ گار ہے, تو بڑا گناہ گار ہے, تیری توبہ کا کیا فائدہ. تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ شیطان کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میری تقدیر میں لکھا تھا, میں نے کر لیا, تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو ہونا ہی تھا بس. اسلام آپ کو مایوسی کے بادل ہٹاتا ہے. اسلام کہتا ہے ایک ہی فکر رکھو آخرت کی, اس کے علاوہ کسی فکر کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے, باقی کوئی فکر ایسی فکر ہے نہیں. کسی بچے کا امتحان ہونے والا ہو, کل پیپر ہو, اس کو چھوٹی موٹی فکریں ٹینشن دیتی ہیں, ہے بھائی. اسے کوئی کہے کہ بھائی وہ ادھر جو ہے نا ایک بلی کا بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا ہے, سب ٹینشن میں, بلی کا بچہ, وہ کہہ رہا ہے بھائی میرے کل پیپر ہے, صحیح ہے نا. اسے کو $5 اور مہنگا ہو گیا, بھائی یہ خبریں مجھے بعد میں سنانا, میرا کل پیپر ہے. وہ یہ چھوٹی موٹی فکروں کو حماقت سمجھتا ہے, بلکہ اس کو پتہ ہے ان چھوٹی موٹی فکروں میں لگ گیا تو میرا پیپر کل خراب ہو جائے گا. تو مسلمان کی ایک بڑی فکر ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ آخرت. وہ بڑی فکر ہے, اس کو یہ چھوٹی موٹی فکریں ٹینشن نہیں دیتی. اگر اس کی حماقتوں سے کچھ مصیبتیں آ گئی ہیں, توبہ کرتا ہے, کہتا ہے چھوڑو مٹی ڈالو, بس اللہ سے توبہ کرو, آج سے نئی زندگی کا آغاز. جو ہوا اللہ اس کو بھی صحیح کر دیتے ہیں.